بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 209۔ سونیا خوش ہو کر اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ میں نے اس شخص کے ذہن میں جھانک کر دیکھا جو بند دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کاندھے پر رائفل رکھی ہوئی تھی، رائفل کی نال اوپر کی طرف تھی اور اس کا بھاری کندھا نیچے کی طرف تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں اتنی دیر بھاری رائفل خواہ اٹھائے کھڑا ہوں، لعنت ہے اس بوجھ پر، مجھے اسے زمین پر پٹخ دینا چاہیے۔ یہ لو، میں نے پٹخ دیا۔ میں نے یہ بات اس کی سوچ میں اتنے جھٹکے سے کہی تھی کہ وہ اس کے پاس اپنے دماغ کا حکم بن گیا۔ ہر انسان کے جسم اس کے دماغ کے تابع فرما ہوتے ہیں۔ اس نے یکبارگی رائفل کو ایک جھٹکے سے نیچے پٹخا تو اس کے بھاری کندھے سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ بائی گاڈ! اس نے تکلیف سے بلبلا کر اپنے زخمی پاؤں کو اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور دوسری ایک ٹانگ پر ادھر سے ادھر اچھلنے لگا۔ ذرا دیر بعد کچھ تکلیف کم ہوئی تو وہ غصے سے زمین پر پڑی ہوئی رائفل کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ سوچ رہا تھا، یہ مجھے ابھی کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، میں پاگل ہو گیا ہوں، بلکہ میں اب بھی میری کھوپڑی گھوم رہی ہے، بلکہ وہ سامنے والی دیوار ادھر سے ادھر جا رہی ہے۔ میرا دماغ ایک عاشق کے دل کی طرح اچھل رہا ہے، نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، ہوا ہوا ہوا۔ میں ہوا کی تال پر اس کے دماغ میں مسلسل چیختا چلا گیا۔ اس کی حالت قابل دید تھی، وہ جنونی انداز میں سر کو ادھر سے ادھر جھٹک رہا تھا اور کوریڈور میں دو طرفہ دیواروں سے کبھی یہاں کبھی وہاں ٹکرا رہا تھا۔ اب وہ پوری طرح میری سوچ کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، اب میں یہ رائفل اٹھا کر دروازے پر ماروں گا، زور زور سے اور زور زور سے میں مار مار کر دروازہ توڑ دوں گا۔ دھڑا دھڑ کا شور بلند ہو رہا تھا، دروازہ ٹوٹنے پر آ گیا تھا۔ اسی وقت چاروں طرف سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ یہ آوازیں میں شخص کے دماغ کے ذریعے سن رہا تھا۔ پھر کسی کے للکارنے کی آواز سنائی دی، وہ مقامی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں کچھ نہ سمجھ سکا، لیکن یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ شخص میری سوچ کا تابع دار بن کر جنونی حرکتوں میں مصروف ہے۔ وہ انگریزی کے علاوہ مقامی زبان بھی جانتا ہے۔ میں نے پہلے کی طرح انگریزی میں زبان میں اس کی سوچ کے ذریعے کہا، مجھے یہ مقامی زبان نہیں سمجھنی چاہیے، کچھ سمجھنے کی بجائے میں فائر کر رہا ہوں۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اس نے رائفل سیدھی کی اور ایک فائر کوریڈور کی طرف کر دیا۔ دونوں آنے والے مسلح جوان اچھل کر گرے اور پھر اٹھ کر بھاگنے لگے۔ ایک اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ اس پر ہو رہی تھی۔ میری سوچ کے مطابق پھر رائفل کے کندھے کو توڑنے لگا اور ساتھ ہی دروازے پر ضربیں لگانے لگا۔ 2-4 ضربوں کے بعد ہی دروازہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کی سوچ میں کہا، اب میں یہ رائفل پھینک کر اپنے باس کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ اس نے رائفل پھینک دی، پھر تیز سے بھاگتا ہوا اس طرف جانے لگا۔ سونیا کمرے میں کھڑی ہوئی ٹوٹے ہوئے دروازے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ مردہ ماسٹر یوشی یہ ہنگامے کر رہا ہے؟ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہاں میری جان، وہ جو کچھ عرصے کے لیے مردہ ہو گیا تھا اب انسانوں کے درمیان ہنگامے کرنے آ گیا ہے۔ تم اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھی رہو، اب ان کا باس تمہارے پاس خود ہی آ جائے گا۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گئی۔ میں اس لڑکی کی جتنی قدر کروں کام ہے، کیونکہ وہ ہر لمحے میرے لیے سوچتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی سوچ بتا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کم بخت ماسٹر یوشی اس طرح کے طویل ہنگاموں میں
دلچسپی لیتا رہے گا اور وہاں میرے فرات کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے ہوں گے۔ میں اس کے تفریح کر لینا مجھے پہلے اس سے آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تفریح کیا ہے؟ یہ تفریح ہے، یہ تو ہمارے لیے موت کا پھندا ہے جو انہوں نے پھیلایا تھا۔ اب مجھے اسے کسی طرح آزاد کروانا چاہیے۔ وہ درست سوچ رہی تھی۔ میں خود یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کا موقع ملے، لیکن ہر خواہش فوراً تو پوری نہیں ہو جاتی۔ اس کی تکمیل کے لیے ضروری مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس ڈاکٹر شیطان سے آزادی حاصل کرنے کے لیے 2-4 لوگوں کو اس طرح اپنی سوچ کی انگلیوں پر نچانا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ڈاکٹر شیطان یا کسی کو میری ٹیلی پیتھی کا علم ہو، اس لیے اس ڈرامے بازی کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ جلد ہی ڈاکٹر شیطان سونیا کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ کتنے ہی مسلح جوان تھے۔ 2 آدمیوں نے اس شخص کو پکڑ رکھا تھا جو ابھی دروازہ توڑ کر اور فائر کر کے اپنے پاگل پن کا مظاہرہ کرتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی سونیا سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سونیا نے شدید حیرانی کا اظہار کیا۔ میں خود حیران ہوں کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کمرے کے اندر قید تھی۔ باہر نہ جانے یہ شخص کیا کر رہا تھا۔ مجھے صرف دروازہ توڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب دروازہ ٹوٹ گیا تو یہ رائفل پھینک کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ڈاکٹر شخص کو گھور کر دیکھنے لگا۔ اس شخص نے کہا، بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ لڑکی یہاں اندر تھی۔ اس نے مجھے آپ کے خلاف نہیں بھڑکایا۔ میں خود نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ سونیا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ چرس کا نشہ کرتا ہوگا، شاید اس وقت بھی نشہ کر رہا ہوگا، اس لیے اس کا دماغ الٹ گیا۔ نانسنس، ڈاکٹر نے کہا، یہاں کتنے ہی لوگ چرس کا نشہ کرتے ہیں، مگر آج تک کسی نے پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر خاموش ہوا تو میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس بار چرس کی کھیپ جو آئی ہے اس میں کسی ایسی چیز کی آمیزش ہو جو دماغ پر اثر کرتی ہو۔ جب خالص دودھ اور گھی میں ملاوٹ ہوتی ہے تو چرس میں بھی ضرور ملاوٹ ہوتی ہوگی۔ میں نے ایسے دلائل سے اس کی سوچ میں یہ بات کہی تھی کہ وہ سنجیدگی سے غور کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے ایک انگریز متحد سے کہا، اس بار جو کھیپ آئی ہے اس کی تھوڑی سی مقدار مجھے دکھاؤ۔ اس کے متحد نے جیب سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا۔ اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے موجودہ کھیپ سے تھوڑی سی چرس نکال کر یہ سگریٹ تیار کی ہے۔ ڈاکٹر وہ سگریٹ لے کر اپنے ہونٹوں میں دبایا، پھر اسے سلگا کر کرسی پر بیٹھ گیا، پھر آہستہ آہستہ کش لگانے لگا۔ 2-4 کش لینے کے بعد اس کے دماغ میں نے جھانک کر کہا، تن دنا تن دنا دن تن دنا تن۔ پہلے تو بکھلایا، پھر ایک دم سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوا میں نے اس کے ذہن میں چیخ کر کہا، اباؤٹ ٹرن۔ جیسے ہی وہ اباؤٹ ٹرن ہوا، یعنی وہ دوسری طرف گھوما، میں نے اس کی سوچ میں فوراً حکم دیا، کرسی تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ مگر کرسی تو اس کے آگے تھی۔ اسے جو حکم دماغ سے مل رہا تھا وہ اس کا پابند تھا۔ وہ جسم کو عمل کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی ٹھٹکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنے دماغ کے حکم پر بیٹھا اور دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ تمام متحد آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگے۔ وہ الو کی طرح دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ ابھی مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی منفی سوچ میں کہا، ابھی تک دنا دن ہوا تھا، یہ دنا دن کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک اور کش لگا کر دیکھنا چاہیے۔ اس نے گھبرا کر بلند آواز سے چیختے ہوئے کہا، اب میں سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ سگریٹ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک انگریز متحد کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اپنے پیکٹ میں سے کوئی سگریٹ پیا تھا؟ نہیں، میں آخری سگریٹ تیار کر ہی رہا تھا کہ یہ ہنگامہ سن کر ادھر چلا آیا۔ ڈاکٹر نے فرش پر پڑے ہوئے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو تم اس سگریٹ کے کش لگا کر دکھاؤ۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس بار ہم کس طرح غلط مال اٹھا کر لائے ہیں۔ اس کے متحد نے پیکٹ سے دوسرا سگریٹ نکالتے ہوئے کہا، اس سگریٹ کو آپ آزما چکے ہیں، میں یہ دوسرا سگریٹ آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے اجازت دے دی۔ وہ سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگانے لگا۔
کمرے میں گہری خاموشی طاری ہوگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سب بھی دم سادے اب تیسرے شخص کو پاگل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں نے دانستہ اس تیسرے شخص کو چھوٹ دے دی، مگر اس کے دماغ میں جھانکتا رہا۔ وہ اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں کب اس پر پاگل پن کا دوڑا پڑ جائے۔ بعض اوقات انسان کے دل میں دہشت بیٹھ جائے تو وہ ہزار ضبط کے باوجود آنے والے خطرے کے خیال سے کانپنے لگتا ہے۔ سگریٹ کی کاش لگاتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے خوف کو چھپانے کے لیے جبراً بتیسی نکال کر ہی کیا۔ اس بے وجہ دانت نکال کر ہی کرتے دیکھ کر سب پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اسے پاگل نہیں بنایا تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ اس کے ساتھ اس کو پاگل سمجھنے لگے۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، تمہارے سگریٹ میں جو چرس ہے وہ دنیا کی مہلک نہیں ہے، تم پر بہت ہلکا سا دورہ پڑا ہے۔ کامن تیسرا سگریٹ سلگاؤ۔ وہ دوسرے سگریٹ سے تیسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ اس بار گہری خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ اس کا منہ تک رہے تھے۔ وہ سگریٹ سلگا کر ایک کش لینے کے بعد دوسرے جلتے ہوئے سگریٹ کو دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر کہا، میں اس سگریٹ کو خواہ پکڑے ہوئے ہوں، اسے سامنے پھینک رہا ہوں۔ سامنے ڈاکٹر فرش پر سے اٹھ رہا تھا۔ وہ جلتا ہوا سگریٹ اس کے منہ پر آ لگا تو بکھلا کر فرش پر گر پڑا، پھر غصے سے چیخ کر بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے، یو بلڈی فول! تک تناتر سگریٹ کش لگانے والے نے کہا، کیونکہ میں اس کے دماغ میں یہی کہہ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، یہ سامنے ڈاکٹر کا چیرہانی ایسٹرے ہے، اس میں مجھے سگریٹ کو بجھانا چاہیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کے چہرے پر راکھ چٹک دی۔ وقت تھا کہ دوسرے متحدوں نے اسے پکڑ لیا، اسے دھکیلتے ہوئے لے گئے، پھر اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین کر پھینک دیا۔ ڈاکٹر کو غصہ نہیں آیا۔ اس نے فرش سے اٹھتے ہوئے کہا، ہمیں مال پہنچانے والوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس بار جو کھیپ آئی ہے اسے سب سے الگ رکھا جائے۔ وہ مال لے کر آئیں تو ہم انہیں یہاں لا کر قید کر دیں گے اور انہیں یہ استعمال کرنے پر مجبور کریں گے۔ ان کی یہی سزا ہے کہ ان کا مال انہی کو پلایا جائے یا انہیں واپس کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے سونیا کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ سونگنے والی عورت بھی خطرناک ہوتی ہے، اور کیوں نہ تمہیں سگریٹ پلا کر دماغ الٹ دیا جائے۔